اس لیے آپ خاتم النبیین بن کر آئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ 110 یا کم و بیش آسمانی کتابیں، صحیفے جو قرآن سے پہلے اترے، ان میں کسی میں بھی یہ ڈکلیریشن شامل نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو میں نے دین مکمل کر دیا۔ تحریف شدہ تورات، زبور، انجیل تو آج بھی موجود ہے، اس میں بھی یہ ڈکلیریشن موجود نہیں ہے۔ یہ اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے جاری فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ ایک یہودی نے فاروق اعظم سے کہا کہ آپ کی کتاب میں آپ لوگوں پر ایک آیت نازل ہوئی، اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اسے یوم عید کے طور پر مناتے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن جب ہم پر نازل ہوئی تو ہماری ایک نہیں 2 عیدیں تھیں، ایک جمعۃ الوداع کا دن اور ایک عرفہ کا دن، کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ with all totality, finality, perfection, completion and comprehensiveness۔ تمام کلیت، کاملیت اور جامعیت کے ساتھ فرمایا کہ میں نے دین مکمل کر دیا۔ اس لیے نبی آخر الزمان پر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ پہلے جب ایک نبی وصال فرماتا اور دوسرا ابھی نہ آیا ہوتا تو دونوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے زمانہ فترت وحی کہتے ہیں۔ انگریزی میں آپ گیپ پیریڈ کہتے ہیں۔ اس زمانہ فترت وحی میں اگر قوم دین کو بلا دیتی، مٹا دیتی، ملاوٹ کرتی تو دوسرا نبی آ کر دوبارہ اس کو نکھار کر پیش کرتا۔ اسی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا۔ فرمایا چونکہ اب میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، رسول نہیں آئیں گے، لیکن تجدید دین کی ضرورت تو قائم رہے گی، لہذا ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ اس امت میں ایک رجل عظیم کو مبعوث فرمائے گا جو امت کے لیے تجدید دین کا فریضہ انجام دے گا۔ جیسے ہم امام اہل سنت، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجدد میں ماضیہ، میں حاضرہ
مستقبلہ مستمرہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 یا کم و بیش صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، الا هل بلغت، لوگوں بتاؤ کیا میں نے دین کو بلا کم و کاست، کسی کمی بیشی کے بغیر ان ٹرو پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹ فارم میں نے تمہیں تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے اقرار کیا۔ تو آپ نے 3 مرتبہ انگشت اشارہ بلند کی اور نیچے لائے کہ اللہ تو گواہ رہنا، میں نے ابلاغ دین کا فرض ادا کر دیا۔ پھر وہ جو نبوی مشن تھا وہ آپ نے امت کو ٹرانسفر کیا۔ فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، ایک آیت بھی تمہارے پاس ہے تو اس کو آگے ٹرانسفر کر دو، کمیونیکیٹ کر دو۔ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِن سَامِعٍ، بعض اوقات جو ڈائریکٹ سنتا ہے بعد میں سننے والا پہلے سے بھی زیادہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ حضور کے اس فرمان کا اعجاز ہے کہ جو کچھ آپ نے 23 برس کی عمر میں فرمایا آج لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ تاریخ انسانیت، تاریخ نبوت کا کوئی اور ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آج موجود ہو، محفوظ ہو۔ آپ کہیں گے آج تو ویڈیو بن جاتا ہے، آڈیو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن اس میں فوٹو شاپ بھی ہو جاتی ہے۔ اس نے بولا کچھ ہے، الفاظ کچھ ڈال دی جاتے ہیں۔ آپ لوگ آڈیو کو جو سنتے ہیں سیاستدانوں میں کہتے ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، ویڈیو میں سنتے ہیں کہتے ہیں میرے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ اعجاز ذات پاک مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور عاشقان مصطفیٰ نے صرف لفظ محفوظ نہیں کیے بلکہ جس کیفیت میں آپ نے الفاظ ادا کیے وہ بھی محفوظ ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں یہ لفظ بیان کرتے ہوئے تاجدار کائنات کو جلال آ گیا، آپ کی رخسار مبارک سرخ ہو گئے، ہمیں لگا کَأَنَّمَا عُصِرَ عَلَىٰ وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ، کوئی آپ کے مبارک رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ سب محفوظ۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ عبداللہ فرماتے ہیں كنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ، جب اللہ کے رسول کی مجلس بپا ہوتی، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، تو جو لفظ آپ کے دہن مبارک سے نکلتا میں نوٹ کر لیا کرتا تھا، لکھ لیا کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں لکھا نہیں گیا،
فرمایا فنہتنی قریش، قریش کے کچھ دانا لوگوں نے مجھے روک دیا کہ بابا ہر بات مت لکھا کرو، ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، نبی بشر ہیں، کبھی کیفیت غضب میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت رضا میں ہوتے ہیں، ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ انہوں نے قلم رکھ دی اگلی مجلس میں، حضور نے پوچھا عبداللہ نوٹس نہیں ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے وجہ بتائی کہ کچھ لوگوں نے یہ بات بولا ہے، تو شیخ نے فشارہ بِإِصْبِهِ إِلَىٰ فِيهِ، آپ نے اپنے انگشت مبارک سے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا، کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، جو میں کہوں لکھ دیا کرو، کوئی بھی کیفیت ہو، اس زبان اور اس دہن مبارک سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا۔